افسوس ہوتا ہے مجھے کہ محبوبہ جی اور بی جے پی کتنے ایک ہی سامان بات کرتے ہیں. جہاں یہاں اتنے ہزاروں جو ہمارے چھاتر ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل بی جے پی کی ایک کارروائی سے ختم ہو گیا, وہیں محبوبہ جی اپنی سیاست کر رہی ہیں. یہ بی جے پی تبھی اسٹرانگ ہو گئی جب محبوبہ جی نے ان کو اسٹرانگ کیا, نہیں تو بی جے پی آج 70 برس کہاں تھی جموں کشمیر میں. بی جے پی آج اس جگہ ہے جہاں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے جو بھی چاہتی ہے وہ کرے. آپ یہ سوچئے کہ آج کی ڈیٹ پہ چلیے کوئی 40-45 کے قریب مسلمان تھے اور 6-7 ہندو تھے, آگے جا کے اگلے 5-8-10 سال میں کتنے ہزاروں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے وہ ڈاکٹرز بنتے. کتنے ڈاکٹروں کے قسمت کے ساتھ یا ان کی مستقبل کے ساتھ بی جے پی نے کھیلا. تو یہ بات اتنی نہیں ہے, یہ بات بہت آگے جائے گی. یہ بات افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جہاں جموں کشمیر میں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس ہمارے جو یوتھ ہے ان کو آگے چلا کر ان کا مستقبل سوچنا ہے, یہاں ایک ایسی بی جے پی کی پارٹی ہے جو ان کا مستقبل ختم کرنا چاہتی ہے. اور وہ بھی جہاں جس طرح عمر صاحب نے کہا پوری دنیا میں لوگ لڑتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آئے, ہم کو کہیں سے پڑھائی آئے. یہ شاید پہلی ایسی جگہ ہو یا پہلی ایسی پارٹی ہوگی جس نے اپنے بچوں کا مستقبل ختم کرنے کے لیے پہل کی. اور مجھے شرم آتی ہے کبھی ایل او پی یا جو ست شرما جی ہیں یا جو بی جے پی کے لیڈرز دلی والے لیڈرز سے ملے اور کہا ان کو کہ یہ ختم کر دو. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ریلیجن کے نام پہ ان لوگوں نے جموں کشمیر کے مستقبل کے ساتھ کھیلا. اور چھوڑیے مسلمان, کتنے سارے ہندو ہمارے ہوتے جو ڈاکٹرز بنتے. کیا کووڈ جب ہوا کسی نے دیکھا کہ یہ ہندو اور یہ مسلم تھا؟ تو ایسے کتنی آفتیں آگے آ سکتی ہیں, اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ کون مسلم ہے اور کون ہندو ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے محبوبہ جی پہ جہاں اس کو ایک سر میں بات کرنا چاہیے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا, وہ اپنی سیاست کھیل رہی ہے. 2014 میں پہلے ایک سیاست کے لیے, 2019 میں دوسری سیاست کے لیے, اور آج دوسری سیاست کھیل رہی ہے. لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اگر بی جے پی کا جنم جموں کشمیر میں ہوا تو وہ مفتی محمد سعید نے اور محبوبہ جی نے کیا ہے. رائٹ ونگ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر فارن پالیسی چلا رہی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھیں گے تو بنگلہ دیش ایشو میں بھی وہی بول رہے ہیں, جو وہ کہتے ہیں تو وہ کیا جاتا ہے. دوسرا, یہاں پر آپ کو نہیں لگتا ریورس ایکشن ہو رہی ہے کہ کالج کو بند کیا گیا جبکہ پٹاخے پھوڑے گئے, جلوس نکالے گئے, اگر کالج کہیں پر بنتا ہے تب بھی یہ پٹاخے پھوڑے؟ نہیں, میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا. جموں کے جو لوگ ہیں بالکل اس کے خلاف ہیں. جموں کے جو بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہمارا یوتھ جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے. یہ چند کچھ لوگ ہیں, یہ چند کچھ لوگ ہیں جو آگے جا کے ان لوگوں نے ایک سنگرش کا نام دے کر اس کو ختم کیا. نہیں تو مجھے نہیں لگتا اس دنیا میں کوئی بھی ایک سین ایک ماں باپ یہ چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ ریلیجن کے نام پہ باہر بھیک مانگے, توڑ پھوڑ کرے. وہ تو چاہے گا کہ میرے لیے میرے بچے کا مستقبل, اور وہی نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ مستقبل بنے. لیکن جب ایسا ایک ماحول بنایا ہے آپ نے, میں وہی کہہ رہا ہوں, آج پتہ نہیں چلے گا آج کے آگے 10 سال 20 سال 30 سال. کامن سینس کی بات ہے کہ 30-40 برس میں کتنے ہزاروں ڈاکٹر, 10-15 ہزار ڈاکٹر ادھر سے نکلتے, اور اس میں سے شاید میجورٹی ہندوز ہوتے. لیکن صرف اتنی نچلی سیاست کھیل کر صرف بچوں کا اپنا جو مقصد ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس ملک کی جو فیوچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا, ایک سٹارٹ کیا, ایک ویکیوم, ایک ہوا سٹارٹ کری, اور وہی لوگ لیکن یہ پچھتائیں گے. اور میں آپ کی وسادت سے جموں کے ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ کے اس ووٹ سے, جو ووٹ آپ نے 2024 میں بی جے پی کو دیا, ان لوگوں نے اپنے آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا, اور آج اسی کا رزلٹ آ رہا ہے. کاش اس وقت یہ نہیں ہوتا تو شاید بی جے پی اس ماحول کو ایسا نہ بناتی اور ہمارے بچوں کا مستقبل کے ساتھ نہیں کھیلتی. بی جے پی کا تو ٹھیک تھا, لیکن اب آپ کے الائنس پارٹنر کانگریس کے چودھری لال سنگھ نے کہا کہ جموں کو الگ اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے, اس پر کیا کہیں؟ جو 2019 میں ہونا تھا وہ ہو گیا. چودھری لال سنگھ کبھی ایک بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے پہلے وہ اپنا علاج کرائیں. وہ کبھی ایک بات کہیں کرتے ہیں, ایک بات دوسری جگہ دوسری بات کرتے ہیں. میں ان کی بات کو سیریس نہیں لوں گا. ہاں, طارق حمید کرا صاحب نے اس کو ٹوٹلی نکارا ہے. اور رہی بات بی جے پی والے جو یہ آج کل ہمیں ڈرا رہے ہیں, تو 2019 میں کیوں نہیں کیا؟ تب تو آپ کے پاس موقع تھا, تب کیوں نہیں کیا؟ آج ہمیں یہ دھمکی مت دیجیے, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں. ہر کسی, ان کے ایم ایل اے تک فیل ہو چکے ہیں, اور ان کی جواب داری ہم اسمبلی میں لیں گے, ایک ایک ایم ایل اے سے ان کی جواب داری دیں گے. کیونکہ آج بھی ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا سوا فرقہ وارانہ بات, صرف ہندو مسلم سکھ یہ آپس میں لڑنے کے لیے, بس ان کی سیاست وہی ہے.